شاہ محمد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ جناب پیر سید شاہ محمد صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هزار بار بشویم دهن بمشک و گلاب هنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبیست. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال لو توقع محمد کی غلامی کا.
کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا، درود شریف پڑھتے رہے سر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی صاحب الجود والکرم معدن العلم والحکم وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ دوستو اور بزرگوں، یہ سیرت النبی کا پروگرام ہے۔ سیرت کیا چیز ہے؟ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا تذکرہ کرو تو سیرت ہے، آپ کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ کرو تو سیرت ہے، آپ کے والدین کا تذکرہ کرو تو سیرت ہے، آپ کے وطن کا تذکرہ کرو تو سیرت ہے، آپ کی ولادت کا تذکرہ کرو تو سیرت ہے، آپ کے بچپن کا تذکرہ کرو تو سیرت ہے، آپ کے بکریاں چرانے کا تذکرہ کرو تو سیرت ہے، آپ کی جوانی کا تذکرہ کرو تو سیرت ہے، وحی کے اترنے کا کرو تو سیرت ہے، دعوت کا کرو تو سیرت ہے، عبادت کا کرو تو سیرت ہے، مکے کے قیام کا کرو تذکرہ تو سیرت ہے، ہجرت کا تذکرہ کرو تو سیرت ہے، معراج کا کرو تو سیرت ہے، جہاد کا تذکرہ کرو تو سیرت ہے، اخلاق کا کرو تو سیرت ہے، اقوال کا کرو تو سیرت ہے، اعمال کا کرو تو سیرت ہے، آپ کے بدن کا تذکرہ کرو تو سیرت ہے، آپ کی نظروں کا نگاہوں کا تذکرہ کرو تو سیرت ہے، آپ کی گفتار کا تذکرہ کرو تو سیرت ہے، آپ کے بدن کے پسینے کا تذکرہ کرو تو سیرت ہے، لعاب دہن کا تذکرہ کرو تو سیرت ہے، آپ کی دعا اٹھے ہاتھوں کا تذکرہ کرو تو سیرت ہے، انگلی کے اشارے کا تذکرہ کرو تو سیرت ہے، معجزات کا تذکرہ کرو تو سیرت ہے، آپ کی ازواج کا تذکرہ کرو تو سیرت ہے، آپ کی اولاد کا کرو تو سیرت ہے، آپ کی جماعت کا تذکرہ کرو تو سیرت ہے، آپ کی امت کا تذکرہ کرو تو سیرت ہے، آپ کے حج کا تذکرہ کرو تو سیرت ہے، قربانی کا کرو تو سیرت ہے، گویا آپ کی 63 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ سیرت ہے۔ اب سیرت تھی نہیں، سیرت ہے، بلکہ آج بھی آپ کی سیرت ختم نہیں ہوئی، آج بھی موجود ہے۔ جب تک قیامت نہیں آتی تب تک بھی سیرت مصطفیٰ رہے گی۔ ہم مر کے قبر میں جائیں گے، قبر میں بھی چہرہ مصطفیٰ دکھایا جائے گا، وہاں بھی جواب دینا پڑے گا، نبی محمد الرسول اللہ۔ تو یہ بھی سیرت ہے۔
سیرت قبر میں بھی موجود ملے گی، پھر جب اٹھ کے قیامت کے دن پیش ہوں گے وہاں بھی سیرت ہوگی، جب جنت میں جائیں گے وہاں بھی سیرت ہوگی۔ نہ میرے رب کا تذکرہ ختم ہوتا ہے، نہ میرے رب کے حبیب کا تذکرہ ہوتا ہے ختم۔ فرمایا جیسے رب نے اپنی شان کو روز بڑھایا ہے، اپنے حبیب کی شان کو بھی روز بڑھایا ہے، اور رب نے ساری کائنات بنائی ہی اپنے محبوب کے لیے ہے۔ اگر اللہ کا محبوب نہ ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ چاند ہوتا، نہ یہ سورج ہوتا، نہ یہ ستارے ہوتے، نہ دن کا اجالا ہوتا، نہ رات کی تاریکی ہوتی، نہ یہ شادیاں ہوتی، نہ یہ غمیاں ہوتی، نہ عقل و شعور ہوتا، نہ فہم و فراست ہوتا، نہ گویائی سماعت ہوتی، نہ بصارت ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا، میرا رب ہی موجود تھا، تو پھر کائنات بنائی کیوں؟ فرمایا یا عیسیٰ آمن بمحمد، اے میرا عیسیٰ پیغمبر تو میرے محمد کملی والے پہ ایمان لے کے آ۔ اللہ میں تو خود پیغمبر ہوں، اللہ میں تو خود رسول ہوں، اللہ میں تو خود معجزات و صفات والا ہوں، اللہ آپ نے مجھے خود عطا کیے مراتب و مناسب، اللہ دنیا میرے اوپر ایمان لاتی ہے، میں کسی اور پہ ایمان لاؤں۔ فرمایا فلولا محمد، اگر میں رب محمد کملی والے کو پیدا نہ کرتا، وما خلقت آدم، میں رب آدم کو کبھی پیدا ہی نہ کرتا، وما خلقت الجنت والنار، نہ میں رب جنت کو پیدا کرتا نہ جہنم کو پیدا کرتا۔ فرمایا میں نے تو سب کچھ پیدا ہی کیا اپنے محبوب کے لیے۔ اللہ ہمیں پتہ چل گیا پہاڑ بھی تیرے محبوب، جہاں تیرا محبوب چاہے قدم رکھ دے، محبوب چاہے قدم غار حرا میں رکھ دے، محبوب چاہے تو قدم غار ثور میں رکھ دے، محبوب چاہے تو قدم اور جبل احد پہ رکھ دے، لیکن آپ نے تو اتنی سارے پہاڑ بنا دیے، اتنی بڑی دھرتی بنا دی، جہاں تک میرا محبوب چاہے چلتا رہے۔ یا اللہ یہ تو پتہ چل گیا چاند بھی آپ کے حسن سے چمکتا ہے، سورج بھی آپ کی ضیاء نبوت سے چمکتا ہے، ستارے بھی نور نبوت سے چمکتی ہیں۔ اگر نور نبوت نہ ہوتا اللہ دن کو اجالا نہ دیتا۔ فرمایا ساری چمک ہی اللہ کے محبوب کے صدقے دنیا میں موجود ہے۔ اللہ مجھے کیوں پیدا کیا؟ فرمایا سب کچھ محبوب کے لیے ہے، تجھے کیوں پیدا کیا؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تم میری عبادت کرو اور مجھے راضی کرو۔ اللہ آپ کیسے راضی ہوں گے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب مدینے والے کی اتباع کرو میں راضی ہو جاؤں گا۔ فرمایا 12 ربیع الاول کا دن ہے، بھلے اختلاف ہو میں اسی کو مانوں گا، آپ اسی کو ماننا، بس باتیں نہ سننا، کوئی کہے گا 8، کوئی کہے گا 9، کوئی کہے گا 17، کوئی نہیں، بس 12 پہ اتفاق ہے، جمہور کا قول یہی ہے، اسی کو مانو۔ فرمایا 12 ربیع الاول کا دن ہے، سارے نبیوں کو معجزات ملے، کسی کو 1 ملا، کسی کو 2 ملے، کسی کو 5 ملے۔ آمنہ کے لال پیدا بھی نہیں ہوئے، معجزات کا آغاز ہو گیا۔ اما حلیمہ سعدیہ اما آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حمل ہوا میرے پیٹ کے اندر، میرے بدن کے روئیں روئیں سے مجھ کو عنبر سے زیادہ خوشبوئیں آنے لگ گئی۔ میں جس گلی سے گزر جاتی تھی وہ گلی بھی معطر و
و معمر ہو جاتی تھی، میں جہاں پاؤں رکھ کے بیٹھ جاتی وہ جگہ بھی معطر و معمر ہو جاتی تھی، بلکہ بادل بھی میرے اوپر چلتا رہتا تھا، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی مجھے ہی لگتی رہتی تھی، اور وہ کنویں کا پانی 200 فٹ گہرا تھا، لیکن جب میں قدم قریب بڑھاتی وہ کنویں کا پانی بھی کنارے کے قریب آ جاتا۔ فرمایا میں پتھروں پہاڑوں کے ساتھ دن میں یا رات میں گزرتی تو پتھر بھی مجھے سلام کرتے اور کہتے السلام علیکہ یا ام نبی اللہ، اے اللہ کے نبی کی ماں ہمارا بھی تجھے سلام ہو۔ سبحان اللہ، میں ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ ایک ہی لفظ ہے جو آپ نے کہنا ہے، سبحان اللہ، اور کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے آپ کے پاس، ایک ہی لفظ ہے۔ کہتے رہیں سبحان اللہ بھی میرے اللہ کا ذکر، الحمدللہ بھی میرے اللہ کا ذکر، اللہ اکبر بھی میرے اللہ کا ذکر۔ یا اللہ یہ ذکر ہمیں ملا کہاں سے ہے؟ آمنہ کے لال جب پیدا ہوئے تیرا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، کبھی یہ نہ سوچنا وہ بھی ایسے پیدا ہو گئے ہوں گے جیسے تیرے گھر میں بچہ پیدا ہوا۔ یہ اماں آمنہ نے بتایا، دنیا کو درد ذے ہوا، حضرت آمنہ فرماتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ آمنہ کے لال پیدا ہوئے، تیرا بچہ پیدا ہو سیدھا، آمنہ کے لال پیدا ہوئے تو سجدے کی حالت میں جھکے پیدا ہوئے۔ فرمایا تیرا بچہ پیدا ہو، کئی طرح کی غلادت گندگی لے کے آئے، دائیاں مائیاں نہلائیں، آمنہ کے لال پیدا ہوئے کان مغسولا، دھلے دھلائے صاف پاک پیغمبر پاک پیدا ہوئے، کان مختونا، ختنہ بھی ماں کے پیٹ سے موجود تھا اور ناف خود بخود کٹ گئی، کان مغسولا، کان مختونا، کان مکحولا۔ آمنہ کے لال پیدا ہوئے تو سرما بھی ڈلا ہوا ہے، رب نے محبوب کو مکمل جو کیا تھا۔ اگر سرما بعد میں ڈلتا لوگ کہتے ہم نے ڈالا تھا، ختنہ کرواتے تو کہتے ہم نے کیا تھا، غسل کرانا ہوتا تو ہم نے، فرمایا نہیں، میرا محبوب ادھر تھا تو مکمل، ماں کے پیٹ میں آیا تو مکمل، ولادت ہے تو مکمل، حمل ہے تو مکمل، بچپن ہے تو مکمل، شعور ہے تو مکمل، گویائی ہے تو مکمل، بولنا ہے تو مکمل، سماعت ہے تو مکمل، اخلاق ہے تو مکمل، نبوت ملی تو مکمل، دین ملا تو مکمل، شریعت ملی تو مکمل، عبادت ملی تو مکمل، سخاوت ملی تو مکمل، جہاد ملا تو مکمل، معجزات ملے تو مکمل، آپ کی ہر ادا مکمل تھی، ازواج مکمل، اولاد مکمل، اصحاب مکمل، آل مکمل، سب کچھ مکمل۔ کبھی اللہ نے کمی کی نہیں اپنے کسی نبی میں نہیں تھی، لیکن فرمایا سارے میرے نبی تھے۔ ہم پیچھے چلیں ذرا دیکھیں، سارے تو نبی تھے، اللہ ان میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ فرمایا وہ سارے میرے نبی تھے، سارے میرے پیغمبر تھے، سارے میرے رسول بھی تھے، ان کو معجزات بھی ہم نے دیے، کمالات بھی ہم نے دیے، تو پھر یہ آپ کے کیا ہیں؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ فرمایا ہم نے کسی نبی کا تذکرہ ایسا نہیں کیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ فرمایا کسی نبی کا تذکرہ عرش بری پہ نہیں ہوتا، ہوتا ہے تو صرف آمنہ کے لال کا ہوتا ہے، کسی کا نام عرش پہ نہیں لکھا ہوا، لکھا ہوا کس کا ہے؟ فرمایا قلم کو پیدا کیا،
قلم کو علم دیا، فرمایا الذی علم بالقلم، قلم کو علم دیا، حکم دیا لکھو میری عرش کے اوپر۔ اللہ میں نے کیا لکھنا ہے؟ فرمایا لکھو انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں مگر میں اکیلا اللہ۔ آگے ساتھ لکھنا، فاصلہ بھی نہ ڈالنا، ساتھ ملا کے لکھ دینا محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ صرف عرش پر، فرمایا نہیں طوبہ کا درخت پہ لکھ دو، طوبہ کے درخت پہ لکھ دیا، تنے پہ لکھ دو، ٹہنیوں پہ لکھ دو، پتوں پہ لکھ دو، جنت کی دیواروں پہ لکھ دو، حور و غلمان کی آنکھوں میں لکھ دو، فرشتوں کی پیشانی پہ لکھ دو، کائنات کے ایک ایک ذرے کو متعارف کرا دو، میں رب ہوں اور یہ میرا محبوب ہے۔ یا اللہ اپنے محبوب کو پہلے پیدا کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ آمنہ کے لال نے بتایا دنیا کو، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور نبوت کو پیدا کیا۔ آپ نور نبوت سمجھتے ہیں کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نور نبوت ہے کیا؟ میں بتاؤں؟ فرمایا کل آنکھوں کا نور، ہر آنکھ کا نور، آپ جتنی بیٹھے ہیں، آپ کے علاوہ جتنی چلے گئے، جتنی بعد میں آئیں گے، جتنی موجود ہیں، ساری آنکھیں دنیا کا نور آنکھوں کا جمع کرو۔ بھئی جانوروں کی آنکھوں کا نور جمع کرو، پرندوں کی آنکھوں کا نور جمع کرو، سمندر و دریا پانی کی مخلوق کا نور جمع کرو، ہواؤں کی نور کا آنکھوں کا نور جمع کرو، فضا کا نور جمع کرو، چاند کا نور جمع کرو، سورج کا نور جمع کرو، ستاروں کا نور جمع کرو، جبرائیل کا نور جمع کرو، میکائیل و اسرافیل و اسرائیل کا جمع کرو، کل فرشتوں کا نور بھی اسی میں جمع کرو، آسمانوں کا نور اسی میں جمع کرو، کعبے کا نور اسی میں جمع کرو، فرمایا جنت کا نور اسی میں جمع کرو، حور و غلمان کا نور اسی میں جمع کرو، عرش بری کا نور بھی اسی میں جمع کرو، پھر بھی آمنہ کے لال کا نور نبوت بڑھ جاتا ہے۔ یہ نور نبوت ہے۔ فرمایا کسی کا نام کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے تو صرف آمنہ کے لال کا لکھا ہوا ہے۔ پیدا ہونے لگے جبرائیل، جی رب جلیل آج جاؤ نا، میرے ملک کہاں جانا ہے؟ فرمایا مکہ میں جاؤ، میرا محبوب آنے والا ہے۔ اللہ پہلے کیوں نہیں آئے؟ آدم پہلے کیوں آ گئے ہیں؟ یا اللہ آپ کا محبوب پہلے کیوں نہیں آئے؟ آدم پہلے کیوں آ گئے؟ زمین پہلے کیوں بن گئی؟ آسمان پہلے کیوں سج گئے؟ فرمایا نہیں، ہم نے پہلے سے فیصلہ کیا تھا، میرا محبوب جائے گا شان کے ساتھ، انتظار کسی مخلوق کا نہیں کرے گا۔ ہم نے سارا جہان پہلے آباد کر دیا، رونقیں پہلے لگا دی، پھر اپنے محبوب کو بھیجا۔ زمین تو میرے محبوب کا انتظار کرے گی، آسمان بھی میرے محبوب کا انتظار کرے گا، چاند بھی میرے محبوب کا انگلی کا اشارے کا انتظار تھا نا چاند کو۔ چاند انتظار میں، سورج انتظار میں، ستارے انتظار میں، آسمان بھی انتظار میں، زمین بھی انتظار میں، مکہ بھی انتظار میں، قریش بھی انتظار میں، انصار بھی انتظار میں، یہود بھی انتظار میں، پرندے بھی انتظار میں، درندے بھی انتظار میں، مچھلیاں بھی انتظار میں، ہوائیں انتظار میں، فضائیں انتظار میں، فرشتے بھی انتظار میں، جبل نور بھی انتظار میں، غار حرا بھی انتظار میں، جبل سور بھی انتظار میں، ام معبد کا خیمہ بھی انتظار میں، بکریاں بھی انتظار میں، طائف کی وادی بھی انتظار میں، حلیمہ سعدیہ کی گود بھی انتظار میں، مدینہ کی راہیں بھی انتظار میں، مدینہ بھی انتظار میں، احد و حنین بھی انتظار میں، خیبر و خندق بھی انتظار میں، براق بھی انتظار میں، بیت المقدس بھی انتظار میں، ساتوں آسمان بھی انتظار میں، بیت المعمور بھی انتظار میں، سدرۃ المنتہا بھی انتظار میں، عرش بری بھی انتظار میں کہ آج اللہ کا محبوب عرش بری پہ جانا۔ ساری مخلوق انتظار بھی انتظار اگر کسی محبوب کا ہو اور کسی معشوق کا ہو تو پھر اس کا مزہ ہوتا ہے، اگر مجبوری کا انتظار ہو تو بڑا دردناک ہوتا ہے۔ اللہ یہ جو تو نے ہزاروں سال انتظار کروایا، بھلے یہ انتظار قیامت تک بڑھا دے، ہمیں بڑا لطف آ رہا ہے تیرے محبوب کے انتظار میں۔ فرمایا انتظار کی گھڑیاں ختم ہیں، جاؤ جبرائیل آج میرا محبوب آنے والا ہے۔ انتظار کی گھڑیاں ہم نے ختم کر دی۔ ابرا
نشان عبرت بنا۔ کوئی کہتا 6 مہینے، کوئی کہتا 40 دن گزرے تھے، بس آمد ہی آمد ہو گئی تشریف۔ لوگ کہتے جی میلاد کیوں مناتے ہو؟ مناؤ میلاد، کسی نے منع نہیں کیا، ہم بھی منائیں گے، تم بھی مناؤ، سارے کلمہ گو مسلمان سب میرے محبوب کی آمد کا استقبال کرو۔ منع کس نے کیا ہے؟ جب آمنہ کے لال دنیا میں تشریف لائے، چاند خوشی منا رہا تھا، سورج خوشی منا رہا تھا، ستارے کعبے کی چھت پہ لٹکے ہوئے تھے استقبال مصطفیٰ کے لیے۔ کائنات میں نہ ایسی رات دوبارہ ملے گی، نہ ایسا کبھی سورج طلوع ہوا، نہ ایسے دن کا آغاز ہوا کہ آمنہ کے لال جس دن تشریف لائے۔ اس دن تمہیں کیا پتا ہے؟ زمینوں نے استقبال کیا، مکہ کے پہاڑ جھوم کے استقبال کر رہی ہیں، درخت پوری دنیا کے سجدہ ریز ہوئے پڑے ہیں، پوری دنیا کے بت کدوں کے بت منہ کے بل گرے پڑے ہیں، قیصر روم کے محلات میں کنگر گرے پڑے ہیں، ملک فارس کی آنکھ بجھی پڑی ہے۔ کوئی خالی آپ کی ولادت ہوئی ہے کہ دنیا کا نقشہ ہی رب نے بدل دیا۔ سمندر کے اندر ایک حصہ ہے جو ایک حصہ بارڈر بنا پڑا ہے، لکیر لگی پڑی، ہزاروں میل کی لکیر ہے، ادھر کا پانی ادھر نہیں جاتا، ادھر کا پانی ادھر نہیں جاتا، ادھر کے پانی کا رنگ اور ہے، ادھر کا اور ہے، ادھر کا کالا ہے، ادھر کا نیلا ہے، ادھر کا ذائقہ اور ہے، ادھر کا ذائقہ اور ہے، ادھر کی مچھلی ادھر نہیں جاتی، ادھر کی مخلوق ادھر نہیں جاتی۔ کیوں؟ پابندی بھی ہے، حد بندی بھی ہے، جاتی ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ادھر ان کو ماحول دیا، ادھر ان کو دیا، لیکن جس دن آمنہ کے لال پیدا ہوئے یہ حد بندی ختم کر دی گئی۔ عرش بری سے ادھر کی مچھلیاں ادھر چلی گئی، ادھر کی مچھلیاں ادھر چلی گئی، اور انہوں نے جا کے ایک دوسرے کو گلے لگا کے اور اعلان کیا کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ وہ زمانہ میں مل گیا کہ اللہ کا محبوب آ گئے۔ فرمایا مچھلیاں خوشی منا سکتی ہیں، پرندے خوشی منا سکتی ہیں، فرشتے منا سکتی ہیں، ہم امت نہیں منا سکتے۔ کس نے منع کیا چراغاں کرنے سے؟ کرو، یہ کمکمیں لگاؤ، یہ بتیاں لگاؤ، یہ لڑیاں لگاؤ، خوب روشنی کرو، لیکن یہ روشنی عارضی نہ ہو۔ میں بس اتنی سی التجا کرتا ہوں، ان لڑیوں کو اگلے دن اتار کے گلیوں میں مت پھینکو، ان جھنڈیوں کو مت پھینکو، ان کو رہنے دو تاکہ تجھے پتہ چلے کہ یہ میں نے میلاد مصطفیٰ پہ جلائی تھی۔ اگر یہ تیری ملک نہیں ہے، یہ کرائے کی تھی، اگلی دکان پہ چلی گئی، اگلے گھر پہ چلی گئی، زنا کے اڈے پہ چلی گئی، شراب کے اڈے پہ چلی گئی، یا کسی کوبہ خانے پہ جا کے یہی بتیاں لگیں، اس سے بہتر ہے میں تجھے مشورہ دیتا ہوں چراغ مصطفیٰ اگر عشق مصطفیٰ کا جلانا ہے ان لڑیوں کے ذریعے نہ جلاؤ، اپنے عشق کے اندر چراغ، اپنے دل کے اندر چراغ مصطفیٰ عشق مصطفیٰ جلاؤ، دل کے اندر جلاؤ۔ آج دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ جلاؤ، ابھی بھی روشن ہوگا، مریں گے قبر میں بھی روشنائی جلتی رہے۔ ایک دفعہ چراغ جلنا ہے، اب اس کو دینا کیا ہے؟ اس کا ایندھن کیا ہے؟ ایندھن بھی بتاؤں، اس چراغ کا تم نے یہ جلایا تو اس میں پیچھے بجلی ہے، دیا لیمپ جلاؤ گے تو آئل ہے، یہ چراغ عشق مصطفیٰ کا سینے میں جلانے کا ایندھن بھی موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود و سلام، یہ ایندھن ہے، یہ ڈالے رکھو، کبھی یہ چراغ نہیں بجھے گا۔ کوئی مشکل ہے، درود و سلام پڑھو، اولاد نہیں ہوتی، درود و سلام پڑھو، کاروبار میں گھاٹا ہے، درود و سلام پڑھو، مقدمہ ہے، درود و سلام پڑھو، بینائی کمزور ہے، درود و سلام پڑھو، گویائی کمزور ہے، درود و سلام پڑھو، حافظہ کمزور ہے، درود و سلام پڑھو، امتحان میں ناکامی ہے، درود و سلام پڑھو، اللہ کامیاب کریں گے، فتح و مدد، درود و سلام پڑھو، مدینے جانا ہے، درود و سلام پڑھو، مدینے والے کا دیدار کرنا ہے، درود و سلام پڑھو۔ فرمایا آمنہ کے لال کا عشق سینے میں بساؤ، جبرائیل جاؤ نا آج میرا محبوب آنے والا ہے، اللہ میں نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا جنت کا لباس بھی لے جاؤ، جنت سے ایک بستر فراش بھی لے جاؤ تاکہ میرا محبوب پیدا ہو، فوراً کپڑے پہنا دینا تاکہ میرا محبوب ننگا نہ ہو، میرے محبوب کا ننگ بھی کوئی نہ دے۔ کسی نے نہیں دیکھا،
آمنہ کے لال کا، حتیٰ کہ بول و برات کسی نے نہیں دیکھا، زمین نگل جاتی تھی۔ یہ آپ کے معجزات تھے۔ معجزات 300 سے زیادہ معجزات تو میں نے یاد کیے ہوئے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، نہیں تو میں معجزات بھی آپ کو سنا دیتا۔ یہ انگلی کے اشارے کا معجزہ تھا نا، جو آپ نے چاند کو، ابو جہل نے کہا چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کس دن 2 ٹکڑے کرنا ہے چاند کو؟ اس نے کہا تاریخ میں بتاؤں گا، جگہ بھی میں بتاؤں گا۔ فاران کی چوٹی پہ چڑھ گئے، مکہ کے لوگ ہیں، یمن کے لوگ ہیں، شام کے لوگ بھی موجود ہیں، اور وہاں پہ چاند 2 ٹکڑے ہونے والا ہے۔ آمنہ کے لال نے رب ذوالجلال کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، اللہ یہ سارے کہتے ہیں 14ویں کا چاند ہے، 2 ٹکڑے کر دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ زمین والوں کا چاند ہوگا، تو ہمارا چاند ہے۔ لوگ اسی کو دیکھتے ہیں، ہم تجھے ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ تیرا بچہ ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں میرے بچے جیسا کوئی خوبصورت نہیں۔ ہر ماں باپ کہتے ہیں میرے بیٹے کی مثال دکھاؤ محلے میں، شہر میں، اور جتنی بھی کٹانے کا بھی بچہ ہو تو وہ کہتے ہیں میرے بچے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تیرا بچہ، میرا بچہ، کسی کا بھی بچہ ہو تو اپنے بچے کی تعریف کرتا ہے۔ یہ میں نے پہلا بچہ دیکھا ہے جس کی تعریف عرش بری سے رب ذوالجلال کر رہے ہیں۔ فرمایا آمنہ کے لال کے لیے بستر لے جاؤ، جا کے بچھا، وہ چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ ایسے آپ نے انگلی کا اشارہ، میرا محبوب آپ اشارہ کر دیں، ہم نے چاند کو پہلے ہی بتا رکھا ہے اتنے 2 ٹکڑے ہونا ہے، آپ اشارہ تو کریں۔ آپ نے اشارہ کیا، آدھا وہیں ٹھہرا رہا، آدھا کٹ گیا، ہٹ گیا، جاتے 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 اتنی دور چلا گیا کہ ہندوستان کے لوگوں نے دیکھ لیا، سندھ کے لوگوں نے دیکھ لیا، سندھ اور ہند کے لوگوں نے اس معجزے کو دیکھ کے کلمہ پڑھا اور کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ لیکن کلمہ بد نصیب نے نہیں پڑھا، ابو جہل نے۔ کہنے لگا میں نے سمجھا تھا تیرا جادو زمین تک چلتا ہے، چاند تک بھی تیرا جادو چلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا غم نہ کرنا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ میرا محبوب قدر ہندوستان والے کریں گے، ہم ہندوستان والے ہیں، سندھ والے، ہم نے قدر کی ہے۔ آپ نے فرمایا احبائی احبائی، کملی والے کے غلام آگے ہو گئے، فداک ابی و امی یا رسول، آپ نے ہمیں آواز دی ہے۔ فرمایا نہیں میں نے تمہیں آواز نہیں دی، کملی والا آپ کی آواز ہم نے کانوں سے سنی ہے۔ آپ فرما رہے تھے احبائی احبائی، تو پھر آپ نے کس کو آواز دی ہے؟ فرمایا جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، آپ تو میرے اصحاب ہو، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا وہ میرے احباب ہیں، احبا ہیں، تم احبا ہو آقا کے۔ فرمایا جاؤ مکہ کے اندر آمنہ کے لال پیدا ہونے آپ پیدا ہوئے، آپ سجدے میں چلے گئے، سجدے میں گئے، سیدھے ہوئے، خود ہی سیدھے ہوئے، کسی نے نہیں اٹھایا، ایک بازو کی ٹیک نہیں، دوسری کروٹ سے یوں سیدھے ہوئے، مسکرا پڑے، اور مسکرانے کی دیر تھی آپ کے ہونٹوں سے ایسا نور نکلا، حجرہ آمنہ بھی روشن منور ہو گیا، مکہ بھی روشن منور ہو گیا، مکے کی چوٹیاں پہاڑ بھی روشن منور ہو گئے، اور مکے کی گلیاں روشن ہو گئی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت شفاء، ام ایمن، یہ ساری بتاتی ہیں، حضرت آمنہ بتاتی ہیں کہ ہم نے یہیں اپنی جھوپڑی سے، اپنے حجرے سے بیت المقدس کے محلات دیکھے ہیں۔ یہ وہ نور تھا۔ ابھی تو آپ پیدا ہوئے ہیں، 63 سال تو ابھی نور کے آگے رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا میرا محبوب دنیا میں آنے والا ہے، استقبال کرو نا۔ کعبے کے اوپر ستارے گھوم رہے، ایک راہب نے دیکھا ستارے کعبے کے اوپر ہیں، بھاگ کے تورات کو کھولا، جس گھڑی میں ستارے کعبے کے اوپر، سارے ستارہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، اپنی جگہ پہ رہتا ہے، ان کو ایک ہی دن میں اجازت ملی ہے جاؤ کعبے کو سلام کر کے آؤ، کعبے کا طواف کر کے آؤ۔ فرمایا راہب نے جا کے تورات کو کھولا، لکھا ہوا تھا جس گھڑی میں یہ منظر ہوگا نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس نے صبح ہوتے ہی گلی میں رخ کیا، ایک گلی میں گیا، خوشیاں ہو رہی تھی، کیا ہوا؟ رات اللہ نے بیٹا دیا، نام کیا رکھا ہے؟ محمد۔ باپ کا نام کیا ہے؟ ماں کا نام کیا ہے؟ پھر اگلے گھر میں خوشی تھی، یہاں بھی خوشی ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ نے رات بیٹا دیا، تم نے نام کیا رکھا؟ ہم نے بھی محمد رکھا ہے۔ تیسرے گھر میں محمد، چوتھے میں محمد، پانچویں محمد،
چھٹے میں بھی محمد، اور سب نے محمد کیوں رکھ لیا؟ انہوں نے کہا تورات ہم نے پڑھی ہے، تورات میں لکھا عام فیل 40 دن گزریں گے مکہ میں، جدھر بچہ پیدا ہوگا اس رات اس کا نام محمد ہوگا، نبی آخر زمان بنے گا۔ ہم نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھ دیا ہے، ہو سکتا ہے ہم خوش نصیب ہو جائیں ہمارا بیٹا نبی آخر زمان بن جائے۔ راہب نے کہا یہ بات آج سنو، مجھے کوئی یتیم پیدا ہوا ہو، کوئی بیوہ ہو جس کے ہاں بچہ پیدا، مجھے وہ گھر بتاؤ۔ تورات میں لکھا ہے وہ جو بچہ نبی بنے گا وہ یتیم ہوگا، وہ بیوہ ماں کا بیٹا ہوگا۔ انہوں نے کہا پھر وہ سامنے جھوپڑی ہے۔ حافظ آباد والو، رب کبھی موقع دے جاؤ مکہ میں، جا کے دیکھو میرے نبی کا مولد آج بھی موجود ہے، سب چیز گر گئی، میرے نبی کی ولادت کا گھر آج بھی موجود ٹھہرا ہے۔ فرمایا دیکھو جاؤ، وہ سامنے جھوپڑی ہے۔ راہب کہتا ہے جب میں وہاں پہنچا تو میں نے سوال بھی نہیں کیا، مجھے اس گھر سے نور کی کرنیں باہر نظر آئی اور خوشبو کے حلے بھی باہر آئے۔ میں نے مڑ کے آواز دی مکے والے ہو، تم کہتے تھے ہمارا بچہ نبی بنے گا، آؤ دیکھو نا میں نے اللہ کا نبی ڈھونڈ لیا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ فیصلہ آج تو پیدا ہوئے ہیں، بڑے تو ہو لینے دے، ہو سکتا ہے ہمارا ہو۔ کہا نہیں، یہ فیصلہ بھی پہلے سے ہو چکا ہے، لے آؤ تم 6 بچے، سلاؤ اس بچے کے ساتھ، کیونکہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے، نبی 1 دن کا ہو تو 2 دن کا نظر آتا ہے، تم سلاؤ، اگر ان میں سے اس بچے کا قد بڑا نظر آیا تو پھر یہ نبی ہے، اگر تمہارے بچوں کا نظر آیا تو پھر وہ نبی ہوں گے۔ جب 7 بچے سلائے گئے، آمنہ کے لال کا قد سب سے اونچا تھا۔ فرمایا آپ مسکرانے لگ گئے، پیدا ہوئے، انگلی سیدھی کیے گئے سیدھی آسمان کی طرف۔ حضرت آمنہ حیران ہو گئی کہ یہ بچہ ابھی سے انگلی سیدھی کر رہا ہے، ہر بچہ روتا ہے یہ مسکراتا ہے، سیدھی انگلی کر کے بولنے بھی لگ گئے، اللہ کی تعریف پاک بازی کرنے لگ گئے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ کی پاک بازی ہے۔ میرا یوسف پیغمبر، اس نوجوان نے کان میں آپ کے کوئی بات کی ہے نا، آپ نے اس کو 2 اونٹ بمائے سامان کے اضافی کیوں دیے ہیں؟ میرے مولا، اس جوان نے میرے کان میں کہا ہے میں وہی بچہ ہوں جس نے پنگوڑے میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، تو میرے دل میں آیا میں اس کو 2 اونٹ بمائے سامان کے دے دوں۔ فرمایا مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، میرا یوسف پیغمبر جو تیری پاک دامنی بیان کرے، تیرا دل چاہتا ہے اسے 2 اونٹ بمائے سامان کے دے دے، جو میری پاک دامنی کا اظہار کرے گا۔ میں بھی پھر رب ہوں، زمینوں کے نہیں، آسمانوں کے بھی نہیں، جنت کے بھی خزانوں کی چابیاں اس کے قدموں میں جا کے رکھوا دوں گا۔ فرمایا میرا محبوب اتنی حسین و جمیل چہرہ، اللہ اکبر، فرمایا ایسا حسین چہرہ کائنات میں رب ذوالجلال نے کبھی بنایا ہی نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں۔ حسان ابن ثابت نے دنیا کو بتا کے اخیر کر دی۔ فرمایا وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ فرمایا آپ جیسا حسین و جمیل کائنات میں نہ دیکھا گیا ہے نہ پیدا ہوا ہے۔ فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب، آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ تو ہر عیب سے بھی پاک پیدا ہوئے۔ میرے آقا مجھے تو یقین ہے جیسے آپ چاہتے گئے آپ کا رب آپ کو ویسے ہی بناتا گیا۔ حسین کس کو کہتے ہیں، جمیل کس کو کہتے ہیں؟ 2 باتوں کو سمجھے، میں بات کو سمیٹتا ہوں، اکٹھا کرتا ہوں۔ آپ تھکے بیٹھے ہیں اور میں تھوڑا سا طبیعت ناساز سے بیٹھا ہوں۔ آپ تھکے بیٹھے ہیں اور میں تھکنا تو میں کہہ دوں تو میرا رب ناراض ہو جائے گا، میں اس لیے نہیں کہتا میں تھکا بیٹھا ہوں۔ مجھے ایک اللہ والے نے نصیحت کی تھی کہ کبھی زندگی میں یہ نہ کہنا میں تھک گیا ہوں رب ناراض ہو جائے گا۔ رب کے دین کی خدمت کرتے ہو، تھکنا جائز نہیں ہے اس کے اندر، بس کرتے رہو جب تک اللہ زندگی دی ہے، آخری سانس تک کرتے رہو۔
اللہ مجھے صحت دے گا انشاءاللہ، آمین کہہ دے۔ الحمدللہ 60 لاکھ بندے کو یہ واعظ و نصیحت پہنچا چکا ہوں اور ان کو توبہ استغفار کرا کے لاکھوں لوگوں کو نبی کی سنت کا تابعدار کیا ہے۔ عرب و عجم کے اندر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو گدی نشین ہیں الحمدللہ اس وقت کے موجودہ، وہ بھی اس فقیر کے ساتھ بیعت ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ 1800 محدث بغداد میں بیعت ہوئے ہیں جن کے لاکھوں مرید ہیں۔ شیخ عباس الحسنی سید بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، وہ بھی ہمارے سلسلے میں داخل ہو گئے۔ یہ بہت بڑا سلسلہ ہے، نقشبندی سلسلہ۔ اس بچے کو تو ہمارا نام ہی نہیں آیا، میرا نام محمد شاہ ہے، شاہ محمد نہیں ہے۔ میری ماں نے جو میرا نام رکھا تھا میرا وہی ہے، جس کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی تھی، کبھی مجھے بے وضو دودھ نہیں پلایا تھا، کبھی بے وضو مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ جب میں رات کو روتا پہلے اٹھ کے وضو کرتی پھر مجھے ہاتھ لگاتی تھی۔ 15 سپارے روز قرآن کے ختم شرعی پردے سے گئی ہیں اور اللہ اللہ کرتی گئی ہیں، جنت کے نظارے دیکھتی گئی ہیں۔ اس نے میرا نام جب محمد شاہ رکھا تو میں محمد شاہ، میرا نام اصل محمد ہے جو میری ماں نے رکھا تھا، لیکن 1.5 سال کا تھا اللہ کو پیاری ہو گئی۔ چڑی کمان ہو سیا جگ محتاج ہو سیا، جت پیر ہو سیا ات خیر ہو سیا، دعائیں دیتی گئی۔ فرمایا آمنہ کے لال جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا بھی نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں۔ ایک صحابی رسول نے فرمایا کان وجہہ کالقمر، آپ کا چہرہ تو ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہو۔ اما عائشہ صدیقہ کو خبر لگی، ہماری ماں کو، خوش نصیب ماں کو، کائنات کی ساری مائیں میں اس ماں کے دوپٹے پہ قربان کر دوں، ولیوں کے بھی ساتھ، یہ کو ماں جن کا نکاح عرش بری پہ ہوا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تم نے میرے آقا کا مقابلہ چاند سے کیوں کر دیا؟ آؤ نہ مل کے سارے سورج سے موازنہ کر دیتی ہیں، سورج کی روشنی چاند سے زیادہ ہوتی ہے نا۔ فرمایا سورج سے مقابلہ کر دیتی ہیں۔ فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس، ایک وہ آسمان تیرا سورج ہے، ایک ہمارا بھی سورج ہے۔ فرمایا شمسی خیر من شمس السماء، جو ہمارا سورج ہے وہ آسمانوں کے سورج سے کروڑوں درجے افضل ہے۔ کیسے میری ماں؟ فرمایا والشمس تطلع بعد الفجر، جو آسمانوں کا سورج ہے وہ تو فجر کے بعد جا کے طلوع ہوتا ہے۔ وشمسی تطلع بعد العشاء، جو ہمارا سورج ہے وہ تو آدھی رات کو بھی روشن منور رہتا ہے۔ یہ ہے نور نبوت کا نظارہ دکھاؤں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں اٹھا کے طیب میں گئی تو رات تھی جب میری اونٹنی داخل ہوئی۔ فرماتی ہیں جب میری اونٹنی طائف کی وادی میں اتری پوری وادی روشن و منور ہو گئی۔ جب میں اپنی جھوپڑی میں لے کے گئی نہ چراغ تھا نہ دیا تھا نہ تیل تھا جلانے کا، میں نے صرف آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹانا اور میرا حجرہ میری جھوپڑی روشن و منور ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آپ کو لپٹ گئی، فرمایا کملی والا ذرا مسکرائیں تو صحیح، کیوں عائشہ ضرورت کیا ہے مسکرانے کی؟ آپ کے چہرے کا نور تو ہے، تھوڑا مسکرائیں، میں اس نور کو مزید دیکھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا آپ مسکرانے لگ گئے، نور نبوت کی کرنیں آپ کے رخ انور سے ظاہر ہوئی، جو سوئی گری تھی وہ اٹھا لی۔ آپ جس گلی سے گزر جاتے معطر و معمبر ہو جاتی، منور بھی ہو جاتی۔ صحابہ کی ساری باتیں موجود، خوش نصیب ہو حفظ آباد والے ہو، اس مسجد میں آنے والے ہو، عشق مصطفیٰ کو سینے میں بٹھانے سجانے والے ہو، تم بڑے خوش نصیب ہو، تم ان کروڑوں اور کھربوں انسانوں سے اچھے ہو جنہوں نے میرے آقا پہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ تمہارا کوئی مقابلہ نہیں ہے، جنت رب نے تمہارے لیے سجائی ہے، آمنہ کے لال کا دیدار بھی تمہیں نصیب ہوگا۔ عشق پہ قائم رہنا، پیچھے نہیں ہٹنا، پیچھے تو نہیں ہٹ جاؤ گے، عشق پہ قائم رہو گے یا نہیں رہو گے؟ کوئی 1 دن کا غلام، کوئی 2 دن کا غلام، کوئی 12 دن کا غلام، آؤ سارے مل کے ساری زندگی کے غلام بن جائیں۔ میں نے تو آپ آمنہ کے لال کی غلامی کا پٹا ڈالا ہے۔ مجھے کہتے ہیں یوں کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا میری حیثیت ہی کیا ہے، میرا پٹا ہی ہے غلامی کا۔
میں اس لیے کہتا ہوں ایک کتا ہوتا ہے اس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے، جس کے گلے میں پٹا نہیں ہے وہ آوارہ بھی ہوتا ہے، وہ گلیوں محلوں میں پھرنے والا، اس کو بچے بھی مارتے ہیں، بڑے بھی اسے دھتکار دیتے ہیں، قریب کوئی نہیں آنے دیتا، کوئی مار بھی دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جس کے گلے میں پٹا نظر آ جائے تو لوگ اس سے دور ہوتے ہیں، کہتے نہیں اس کے قریب نہ جانا، یہ سائیں والا ہے، یہ عام کتا نہیں ہے، یہ سائیں والا ہے، اس کے گلے میں پٹا نظر آ گیا ہے۔ تیرے اگر چہرے پہ غلامی کا پٹا گلے میں نظر آ گیا، عشق مصطفیٰ کا، اتباع شریعت کا، قیامت کا دن آئے گا، دیکھ لینا تیرے قریب کوئی نہیں آئے گا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں نے فیصل آباد میں ڈی ٹائپ کالونی میں ایک دفعہ میلاد کا پروگرام تھا 12 ربیع الاول کا، تو وہاں میں نے دیکھا، کئی دفعہ میں گیا ہوں، اب بھی میرا ادھر ہی ہے فیصل آباد میں پروگرام، 3 یا 4 مامو کانجن وغیرہ ایسے پروگرام ہیں، تو اس دن میں نے محسوس کیا کہ یہ ساری گلی بھری پڑی ہے، 2 گلیاں بھری پڑی تھی یا 3 تھی غالباً، بڑی دنیا تھی۔ میں نے کہا تم سارے عاشق رسول ہیں، میں نے کہا تمہارے چہرے سے تو نظر نہیں آ رہا، اگر تمہارے چہرے پہ سنت رسول نہیں سجی تو سجاؤ نا، کس دن کا انتظار ہے؟ کس دن کا انتظار ہے؟ ایک دن کی گارنٹی نہیں ہے تیرے پاس زندگی کی، ایک سانس کی تیرے پاس گارنٹی نہیں ہے، نہ ڈاکٹر نہ پیر نہ طبیب کوئی نہیں دے سکتا گارنٹی، ہم ایک ایک سانس کے اپنے رب کے محتاج ہیں۔ پھر جب گارنٹی نہیں ہے، آج ہی فیصلہ کر یہ چہرہ میں نے محبوب دو جہاں کو دکھانا ہے، اس چہرے کو نبی کی سنت سے 3000 بندے نے داڑھی رکھی ہے، جا کے دیکھ لو وہاں پہ حکیم صاحب کی گلی کے اندر ایک ہی بیان کیا تھا، 3000 بندے نے ایک ہی گلی میں جو بھی آئے ہوئے تھے سب نے چہرے کو سجایا ہوا ہے۔ الحمدللہ کئی جگہ میں نے دیکھے بھی ہیں نظارے، چہرہ تیرا ہے سنت میرے حبیب کی نظر آنی چاہیے، پھر پتہ چلے گا تو مدینے والے کا غلام ہے، تو اپنے نفس کا غلام نہیں، تو شیطان کا غلام بھی نہیں، تو مدینے والے سجن کا غلام ہے۔ آمنہ کے لال کا حسن و جمال میں داڑھی بھی شامل ہے، داڑھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ حسن و جمال میں داڑھی شامل ہے، لباس شامل ہے، بدن کے اعضاء شامل ہے، رنگ کی عظمت ڈرائی نہ دیتے ہوئے، ارے میں کہ پتہ نہیں کیا ہے، اللہ اکبر پیسے پھینکے ایسے، ویسے تو ان کو پھینک ہی دینا چاہیے۔ اچھی بات یہی ہے کہ پیسہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے اتنی بڑے تھیلا دیا پیسوں کا، یہ پیسے ہیں لے جائیں، انہوں نے کہا میں کیا کروں گا پیسے، نہیں لیے۔ اس نے اپنے نوکر کو کہا جب حضرت صاحب جوتا اتارے مسجد سے یہ جوتے میں پلٹ دینا، اس نے جوتے میں تھیلی الٹ دی، پیسوں سے جوتی بھری پڑی تھی، مسکرا پڑے حضرت نانوتوی، فرمایا یہ دولت کا صحیح مقام ہے، یہ دولت کی جگہ ادھر نہیں ہونی چاہیے، ضرورت کی چیز تو ضرور ہے لیکن دل محبت اللہ کی جگہ ہے، اللہ کے حبیب کی جگہ ہے، بس یہ اللہ کے لیے بنا ہے دل۔ اگر آپ لوگ خدمت کرتے ہیں، یہ بھی آپ نے ابھی ان کی خدمت کی ہے، اچھا کی ہے، بیچارہ بھی نعت سنائے گا جا کے، کہیں اور پڑے گا، تیل ڈلوائے گا گاڑی میں، آگے سفر کرے گا، آگے جائے گا، آپ کا حصہ مل گیا، جب تک تبلیغ ہوتی رہے گی آپ کا حصہ بیچ میں مل جاتا ہے، جیسے آپ ادارے کی خدمت کرتے ہیں، قاری صاحب کی کرتے ہیں، یہ آپ کا حق بنتا ہے محلے والوں کا، سرپرستی کیا کرے۔ فرمایا آج میرا محبوب حسین و جمیل، یا اللہ پہلے ایسا حسین و جمیل کوئی آئے، فرمایا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحم 100 حصے کیا رب نے حسن و جمال کو، کتنی حصے کیا؟ بولیں کتنی حصے کیا؟ زور سے بولیں کتنی کیا؟ تھکے بیٹھے ہیں آپ میرے خیال میں، 100 حصے کر دیا۔ آپ کو جاگنے کی عادت نہیں ہے اور ہمیں سونے کے نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ آپ کو بولنے کی نہیں ہے، ہمیں چپ رہنے کی نہیں ہے، ساری الٹی بات چل رہی ہے، ہم بولتے رہتے، دن میں 3 بیان ہوتے ہیں، 4 بیان ہوتے ہیں، ہم کہ ہماری ڈیوٹی 38 سال ہو گئے ہیں فقیر کو، آپ کے علاقوں میں تو پہلی دفعہ داخل ہوئے ہیں ادھر، لیکن الحمدللہ سندھ پورا چلیں جا کے، جنوبی پنجاب پورا، KPK، ترکی، عراق، یورپ، دنیا کے کئی ملکوں میں فقیر کے سفر ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے جب رب نے حسن کو پیدا کیا تو 100 حصے کر دیا، 100 حصے میں سے ایک حصہ الگ کر دیا، 99 حصہ الگ کر دیا، ایک حصے کو آدھا آدھا کر دیا، آدھے حصے کو اٹھا کے اور حسن و جمال کے آدھے حصے کو اٹھا کے اللہ نے جنت کو حسن دیا، حوروں کو دیا، غلمان کو دیا، اللہ نے عرش کو دیا، کرسی کو دیا، جبرائیل کو دیا، فرشتوں کو دیا، اللہ آسمانوں کو دیا، چاند کو دیا، ستاروں کو دیا، وادیوں کو دیا، پہاڑوں کو دیا، درختوں کو دیا، پھلوں کو دیا، پھولوں کو دیا، پرندوں کو دیا، مچھلیوں کو دیا، انسانوں کو دیا، حیوانوں کو دیا، کائنات کے ذرے ذرے کو اسی آدھے سے دیا، بلکہ باقی نبیوں کو بھی دیا۔ جو آدھا حصہ تھا وہ یوسف علیہ السلام کو دیا تو 99 حصے کہاں کر دیا؟ فرمایا اٹھا کے 99 حصے حسن و جمال کے رب ذوالجلال نے اکیلے اپنے محبوب کو عطا کر دیا۔ فرمایا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوباں ہما درند کہ تو تنہا داری۔ سارے نبیوں کا حسن و جمال ایک طرف اور آمنہ کے لال کی خالی ایک ادا ہی ایک طرف۔ اللہ اکبر۔ جن اداؤں کو رب نے دیکھ لیا ہو، تم اپنے بچوں کو دیکھتے ہو، میرا رب اپنے محبوب کو دیکھتا ہے، دیکھا تو تذکرے ہیں نا۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ کبھی سینے پہ نظر، کبھی آنکھوں پہ نظر، کبھی زلفوں پہ نظر، کبھی قدموں پہ نظر، کبھی ہاتھوں پہ نظر، کبھی جماعت پہ نظر۔ اللہ کی جس وقت نظر پڑتی وہی قرآن بن کے آ جاتا ہے۔ فرمایا میرے محبوب جیسا حسین و جمیل تمہیں دنیا میں نظر بھی کوئی نہیں آئے گا۔ حفیظ جلندری نے ایک شعر پڑھ کے میرے عشق کا رخ ہی موڑ دیا۔ اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ فرمایا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں میرے محبوب کا چہرہ صاف ہے۔ حسین کس کو کہتے ہیں؟ جس کی آنکھیں بھی پیاری ہوں، جس کی ناک بھی پیاری ہو، جس کے ہونٹ گلابی بڑے پیارے ہوں، جن کے رخسار گلابی پیارے ہوں، جن کے دانت چمکدار ہوں، جن کی گردن بھی گول پیاری ہو، جن کا سینہ پیٹ پیارا ہو، جن کے ہاتھ ہتھیلیاں بازو پیارے ہوں، جن کی پنڈلیاں پاؤں پیارے ہوں، جن کا لباس بھی پیارا ہو، جن کے اشارے بھی پیارے ہوں، جن کا بول بھی پیارا ہو۔ سارے نبیوں کے اخلاق اللہ نے اکیلے اپنے محبوب کو دیے ہیں۔ سارے نبیوں کا حسن ایک طرف، آمنہ کے لال کا ایک طرف، ہر نبی میں ایک ایک صفت تھی، سارے نبیوں کی صفتیں اٹھا کے رب نے اپنے محبوب کو عطا کر دی۔ فرمایا حسین اس کو کہتے ہیں سامنے سے دیکھو، تو صحابہ بتاتے ہیں ہم نے سامنے سے بھی دیکھا، پیچھے سے دیکھا، دائیں سے دیکھا، بائیں سے دیکھا، بیٹھے ہوئے دیکھا، لیٹے ہوئے دیکھا، سجدوں میں دیکھا، طواف میں دیکھا، عبادت میں دیکھا، روزے کی حالت میں دیکھا، سواریوں پہ دیکھا، جہاد میں دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے زندگی میں صرف ایک بندے کو قتل کیا ہے، صرف پوری زندگی میں ایک بندے کو قتل کیا ہے۔ محبوب خدا فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مَا بُعِثْتُ لَعَانًا وَلَكِنِّي بُعِثْتُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ نہ لعنت کروں گا نہ کسی کو قتل کروں گا، لیکن ایک بندے کو قتل کیا۔ بتاؤں، احد کا میدان ہے، جبل صلح پہ آپ موجود ہیں، پروانے دیوانے موجود ہیں، آپ کا دانت مبارک زخمی ہو گیا، خون بھی بہنے والا ہے۔ جبرائیل جلدی جاؤ، میرے محبوب کا خون کا قطرہ زمین پہ گرا نہیں، میں نے دنیا کو آج ہی ختم کر دینا ہے، میرے محبوب کے خون کا قطرہ زمین پہ نہ جانے دینا۔ فرمایا اس ٹائم میں ایک بندہ مکے کا رہنا والا عبداللہ ابن خلف ہے، جو مکہ میں آمنہ کے لال کو کعبے کے پاس ملتا ہے، پکڑ لیتا ہے، کہنے لگا محمد میں تجھے قتل کر دوں گا۔ آپ مسکرائے اور اسے دھکا دیا، فرمایا تو مجھے کبھی قتل نہیں کرے گا، لیکن میں محمد تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ معجزہ تھا۔
آپ پہلے مکہ میں تھے لیکن مدینے میں آ گئے. عبداللہ ابن خلف بھاگا, موقع ملا ہے, مسلمان کمزور ہو گئے, جاؤں قتل کر کے آؤں. بڑا بہادر تھا. پھر ایسے نہیں آیا کھلے منہ کے ساتھ, منہ کے آگے بھی زنجیریں لوہے کی ڈلی ہوئی, سینے پہ ڈھالیں لٹکی ہوئی, پیچھے بھی ڈھال ہے, کندھے بھی اس کے پر ہیں, ساری زنجیروں سے اپنے آپ کو چھپایا ہوا, صرف آنکھیں کھلی ہوئی تھی, سر پہ بھی ٹوپی تھی کہ میرے اوپر تو کوئی حملہ ہو ہی نہیں سکتا, صرف میں حملہ کر کے ان کو قتل کر کے آؤں گا. اللہ نے فرمایا یہ تیرا ارادہ ہے, تقدیر ہماری چلے گی. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, پٹی ہو رہی ہے, اتنے میں آواز آئی محمد. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے, صحابہ کھڑے ہو گئے, فدا کا ابی و امی ارزق کی خیریت کیا ہوا؟ فرمایا ہٹ جاؤ, یہ آواز مجھے عبداللہ ابن خلف کی آئی ہے, میرا اس کو چیلنج تھا, اس نے مجھے کہا تھا میں آپ کو قتل کر دوں گا, لیکن میں نے اسے کہا تھا میں تجھے قتل کروں گا. آمنہ کے لال نے قدم نہیں اٹھایا, یہ ہے آپ کی معجزہ, قدم آگے نہیں بڑھایا, سواری نہیں استعمال کی, تلوار بھی نہیں پکڑی, پتہ نہیں عبداللہ ابن خلف کہاں چھپا ٹھہرا تھا, اس نے تو صرف آواز لگائی تھی. آمنہ کے لال نے وہیں سے ایک پتھر اٹھایا اور ایسے زور سے پھینکا, وہ اڑتا ہوا فرشتے لیے گئے ہوں گے, سیدھا عبداللہ ابن خلف کی آنکھ میں جا لگا اور اس کی آنکھ باہر آ پڑی اور وہیں گرا اور مر گیا. جب صحابہ وہ لاشیں ڈھونڈ رہے تو اس کی لاش بھی نکل آئی جو نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے پتھر لگا تھا, قتل ہو گیا. فرمایا آپ جیسا حسین و جمیل, حسین اس کو کہتے ہیں جدھر سے دیکھو حسین, تو جمیل کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا صحابہ نے میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں نے بتایا, ہم آنکھیں ایسے جما کے ٹک ٹکی لگا کے دیکھتے رہتے دیکھتے رہتے دیکھتے رہتے دیکھتے رہتے اور آنکھیں تھکتی نہیں تھی. سورج تھوڑی تھا کہ آنکھیں چودی آ جائیں. یوسف علیہ السلام کو جو دیکھتا تھا نظر ٹکتی نہیں تھی, آمنہ کے لال کو جو دیکھتا تھا نظر ہٹتی نہیں تھی. فرمایا نظر ڈال دی, پھر دیکھتے دیکھتے پھر نظریں جھکا دی, جیسے نظر جھکاتے پھر جو اٹھا کے دیکھتے محبوب خدا پہلے سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہوتے تھے, اس کو جمیل کہتے ہیں. فرمایا حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا, محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. بات ہی ختم ہو گئی ہے. میرے دوستو, اللہ مدینے والے کا عاشق بنائے. مدینے والے کی اتباع کرو گے نہیں کرو گے؟ غلامی کرو گے نہیں کرو گے؟ کتنی دن کے غلام بنو گے؟ کوئی ایک عاشق رسول. میں نے اتنی محنت سے آپ کو سیرت سنائی ہے, گو میں نے بہت تھوڑی سنائی ہے, میں حق ادا نہیں کر سکتا. میرے جیسے پہلے بھی بڑے سنا کے قبروں میں چلے گئے ہیں, لیکن حق کوئی نہیں ادا کر سکا. جس رب نے, اللہ اکبر کبیرہ, طاولہ شاہ سے بخاری نے فرمایا تھا لاہور میں, جس رب نے اپنے محبوب کی سیرت کو بیان کرتے 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 اپنے محبوب پہ 23 سال لگا کے قرآن اتارا ہے, میں ان کی ایک دن میں یا ایک رات میں کیسے سیرت مکمل کر سکتا ہوں؟ پورا قرآن سیرت رسول سے بھرا ہوا ہے, جا کے پڑھ لو. تو میں چاہتا ہوں ایک عاشق رسول اس مجمع میں اعلان کرے کہ آج کے بعد میں شیطان کی غلامی نہیں, نفس کی غلامی نہیں, مدینے والے کا غلام بن کے داڑھی نہیں کٹواؤں گا. ہاتھ کھڑا کرو بھی, ہاتھ کھڑا, ماشاءاللہ, ایسے اونچا, پتہ چلے میری محنت قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. در جوانی, توبہ کردن, شیوہ اے پیغمبری رکھ کے دیکھیں, ہر طرح سے انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں, یہاں بھی کامیاب ہیں, قبر میں بھی کامیاب ہیں. میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا, آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں گے اور اس کے بعد 1 منٹ کا ذکر کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے. ہاں 1 منٹ میں توبہ کے کلمات. جو حضرات ہمارے ساتھ بیعت ہونا چاہیں, نقشبندی سلسلہ ہے, مجددی ہے اور مسکین پور شریف کی بڑی خانقاہ ہے. میں تو چھوٹا منہ ہے, بڑی بات نہیں کر سکتا, البتہ نسبت مدینے والے کی ہے. وعدہ کیا ہے انشاءاللہ خاتمہ ایمان پہ ہوگا. نسبت والوں کا خاتمہ, باقی کچھ کی گارنٹی نہیں ہے. انشاءاللہ گناہوں سے بھی نسبت بچاتی ہے, خاتمہ بھی ایمان پہ ہوتا ہے. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے, کفر سے, بدعت سے, چوری سے, جھوٹ سے, زنا سے,
غیبت سے، ہر گناہ سے، یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ بس بھی مبارک ہو، توبہ بھی قبول ہو گئی، نسبت بھی آپ کو مل گئی۔ بس یہی الفاظ تھے، گناہ سارے مٹ گئے، ان کے بدلے میں اللہ نے نیکیاں تمہارے اعمال نامے میں جمع کر دی ہیں۔ اس مجلس سے ایک آنے کا یہ فائدہ ہوا کہ گناہ بھی گئے، توبہ کے بعد نیکیاں مل گئی، رب بھی راضی ہو گیا، رب کا حبیب بھی راضی ہو گیا۔ فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار۔ 5 گانا نمازوں کی بھی پابندی کریں، تسبیحات کی بھی پابندی کریں۔ آخری ایک گزارش ہے، وعدہ کرتے جائیں کہ تقوی والی زندگی گزارنی ہے، تقوی اور پرہیزگاری والی، یعنی سچ بولنا ہے، حلال کھانا۔ وعدہ کرتے ہیں نا؟ اچھا ہم جھوٹ بولنے کیوں؟ ہم تو اس نبی کی امت ہے جن کا تاج تھا صادق الوعد الامین۔ کافروں نے کہا تھا، مانا تھا، ابو لہب نے مانا، ابو جہل نے مانا، آپ جیسا سچا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اس نبی، سچے نبی کی امت ہو کے جھوٹ بولیں زیب نہیں دیتا۔ جھوٹ نہیں بولنا، حرام بھی نہیں کھانا۔ اللہ توفیق دے عمل کی۔ اللہ پاک ان گزارشات کو قبول مقبول فرمائے۔ 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر لیں، ذکر الہی کر لیں، گردن جھکا لیں دل کی طرف، دل کو متوجہ کر لیں رب ذوالجلال کی طرف، اور دل کے اندر یہ خیال جما کے بیٹھیں کہ میرے اللہ کی رحمت کا نزول میرے دل کے اندر ہو رہا ہے، اور میرے دل کے دھڑکن میں آواز آ رہی ہے، اللہ 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 اللہ۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ دستار بندی ہے بچوں کی، یہ کرا لیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ حافظ محمد قاسم، جلدی جلدی آئیں۔ حافظ محمد طلحہ، اللہ جو طلبہ ہمارے ناظرے والے ہیں، ان کی سال میں 2 مرتبہ دستار بندی ہوتی ہے، ایک رمضان میں 6 ماہ کے بعد اور ایک 6 ماہ کے بعد پھر دستار بندی ہوتی ہے۔ محمد حسنین محمد حسنین، محمد ابراہیم، محمد وقاص، محمد انس،
نماز کے بعد علماء کرام بھی کھانا کھا کر جائیں اور ہمارے مہمان دیگر سب کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، وہ لازمی کھانا کھا کر جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ اس پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرما، یا اللہ ان کے انتظام کو قبول فرما، یا اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما، جن بچوں کے سر پہ دستار فضیلت باندھی گئی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن و منور فرما، یا اللہ ان کی خوشیاں والدین کو خوب نصیب فرما، ان کی عمر میں صحت میں علم میں برکات عطا فرما۔ یا الہ العالمین اس مجلس کے پروگرام کے اثرات و برکات پورے محلے پہ نازل فرما، پورے شہر حافظ آباد پہ بھی نازل فرما۔ یا اللہ موافق مخالف سب کو مستفیض فرما، یا اللہ ہم سب کو عشق مصطفیٰ نصیب فرما، اتباع شریعت نصیب فرما، عقائد حق اہل توحید والا ایمان نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما، کعبہ بیت اللہ کا دیدار و طواف نصیب فرما، بیماروں کو صحت یاب فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، سب کی اولاد کے مستقبل کو روشن و منور فرما۔ یا اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں اچھے اور شریف اور اعلیٰ رشتے عطا فرما، یا اللہ جن قوموں میں جن گھروں میں اختلافات ہیں دور فرما، اس پوری امت کو نیک اور ایک بنا، تفرقہ بازی کی لعنت سے اب بچا، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے کونے کونے کو آسمانی تحفظ عطا فرما، ہماری افواج پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک کو دہشت گردی سے محفوظ فرما، پشاور کے اندر شہید ہونے والے ہمارے معصوم بچوں کے یا اللہ ان کی شہادت کو اعلیٰ درجات سے قبول فرما، یا اللہ ان کی شہادت و قربانی کے صدقے میں اب دنیا میں امن قائم فرما، ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ ملک پاکستان کے مساجد مدارس خانقاہیں دعوت و تبلیغ کے مراکز کی حفاظت فرما اور ایونٹ کے مرکز کی حفاظت فرما، اجتماعات کی رکاوٹوں کو دور فرما، یا اللہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے لیے سعادت والا مہینہ بنا، یا اللہ تجدید عہد کی توفیق عطا فرما، جنہوں نے وعدہ کیا ہے نبھانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے والدین عزیز و اقارب مومن مسلمان مرد و خواتین اولین و آخرین سب کی بخشش فرما، سب کو اپنی رضا نصیب فرما، ہم سب کے قلوب کو روشن و منور فرما۔ محترم قاری صاحب کی یا اللہ انہوں نے بہت محنت کر کے یہاں پہ رنگ لگا رکھا ہے، پروگرام کو سجا رکھا ہے، ان کی عمر میں علم میں عمل میں یا اللہ اضافہ فرما اور ان کی ساری زندگی کی خدمات کو قبول فرما، ان کے صاحبزادے کو یا اللہ مزید ہمت و قوت عطا فرما۔ ربنا تقبل جنہوں نے اس پروگرام کی خدمت کی مدد کی تعاون کیا دام درم سخنے یا اللہ ان کے رزق میں خوب برکات عطا فرما، جنہوں نے ہمارے لیے یا اللہ کچھ حصہ ڈالا ان کو بھی جزا عطا فرما، یا اللہ ان کو عافیت والا رزق عطا فرما، سلامتی والا رزق عطا فرما، قیامت والے دن ہم سب کو ملا کے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا انت۔